ٹکڑے جن کو ہم روپیہ، درہم، ریال اور ڈالر کے نام سے جانتے ہیں، آدمی کو موسم سے بے نیاز کر دیتے ہیں۔ موسم کا زور بھی صرف ان پر چلتا ہے جن کے سروں پر بوجھ، پاؤں میں چھالے اور ہاتھوں میں درانتی ہوا کرتی ہے، یا جو اپنی ماں کے زیور کے عوض ڈگری نام کا کوئی پرزہ تھامے دفتروں کی خاک چھانے پھرتے ہیں۔ ہاں، ڈگری نام کا کوئی پرزہ تھامے دفتروں کی خاک چھانتے پھرتے ہیں۔ ستاروں سے پرے کیوں ڈھونڈتے ہو تم جہاں کوئی، ستاروں سے پرے کیوں ڈھونڈتے ہو تم جہاں کوئی، یہیں پر ہے دوسری دنیا ہر دیوار کے پیچھے۔ یہ موسم اپنی اکڑ فوں صحرائے تھر میں بھوک سے بلکتے بچوں پر تو دکھا سکتا ہے، اسلام آباد کے شیش نگر میں نہیں۔ یہ موسم کشمیر سکردو کے کسی دور دراز دیہات میں کسی ٹوٹی چھت والی بڑھیا کی بجھتی آنکھوں کا نور تو لوٹ سکتا ہے، لیکن اس کا زور لاہور کراچی میں بسی کسی شداد کی جنت پر نہیں چلتا۔ اگر ہوں پیٹ میں لقمے، بدل جاتے ہیں موسم بھی۔ مئی میں برف پڑتی ہے، دسمبر گرم ہوتا ہے۔ میں نے عالم خیال میں اینٹوں کے بھٹے پر کام کرتے ہوئے ایک بچے سے پوچھا کہ بیٹا، آپ کی عمر تو اسکول جانے اور کھلونوں سے کھیلنے کی ہے، آپ اس جہنم میں کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ کچھ یوں گویا ہوا: میرے بچپن کے دن ہر سو اداسی تھی، میرے بچپن کے دن ہر سو اداسی تھی۔ کھلونے رکھ دیے میں نے کہ دنیا کھیل لے مجھ سے۔ پھر پوچھنے لگا کہ انکل، یہ جو بچپن کا ایک موسم ہے، انکل یہ جو بچپن کا ایک موسم ہے، سارے بچوں پر کیوں نہیں آتا؟ یہ جو بچپن کا ایک موسم ہے، سارے بچوں پر کیوں نہیں آتا؟ مجھ سے کوئی جواب نہ بن پڑا، تو جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا: بیٹا، محنتی اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور آٹے روٹی کے لیے ہاتھ پاؤں تو ہلانے پڑتے ہیں۔ عجیب قاتلانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا کہ چاچو، 4 لقمے ہی تو توڑے تھے میں نے، 4 لقمے ہی توڑے تھے میں نے، میرا بچپن ہی کھا گیا آٹا۔ ہاں، 4 لقمے ہی توڑے تھے میں نے، میرا بچپن ہی کھا گیا آٹا۔ اس کے پہلو میں بیٹھی اس کی ماں گارے کا پیڑا اینٹ کے سانچے میں تھوپ رہی تھی۔ اس نے خاموش نظروں سے مجھے گھورا، ان آنکھوں میں ہڈیوں تک اتر جانے والی سردی کے ساتھ ایک سوال بھی درج تھا۔ ایک دھرتی ہے، ایک سورج ہے، دن نکلتا ہے مختلف لیکن، ایک دھرتی ہے، ایک سورج ہے، دن نکلتا ہے مختلف لیکن، تم اجالے کا نام دیتے ہو اور ہم تیز دھوپ کہتے ہیں، میں اپنی تلخ نوائی کے لیے ذرا برابر بھی شرمندہ نہیں۔
بلکہ میری خواہش ہے کہ کاش زر کی طاقت سے اپنے لیے موسموں کی تفریق ختم کرنے والے میرے سامنے تشریف فرما ہوتے، کاش طلس و کم خواب میں ڈوبی بیگمات میرے سامعین میں شامل ہوتی، منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہونے والے شہزادوں کے کانوں میں میرے الفاظ کا سیسا اترتا تو ان کو بتاتا کہ ایک طرف مزدور ہے جو دعا کرتا ہے کہ کاش میری اور میرے بچوں کی روٹی ہضم نہ ہو، کہ سرکار کی طرف سے مقرر کردہ کم از کم اجرت میں خاندان سمیت دن بھر میں بمشکل ایک وقت ہی کھایا جا سکتا ہے، تو دوسری طرف تم ہو کہ جو مزدور اور محروم کا خون چوستے ہو۔ تم انسان نہیں بلکہ سرمایہ دار، زمیندار، بیوروکریٹ کے روپ میں اقتدار سے چپکی خون آشام چونکے ہو، جن کا سب سے بڑا مسئلہ ہی بدہضمی ہے۔ غریب روٹی کے حصول کے لیے بھاگتا پھرتا ہے اور تم مرغن غذائیں ہضم کرنے کے لیے جاگنگ کرتے ہو۔ تم موسموں کو بھی ریموٹ کنٹرول سے چلاتے ہو۔ تمہارے ہاں مئی میں بھی برف پڑتی ہے اور دسمبر بھی گرم ہوتا ہے۔ یقین نہ آئے تو یوم مزدور پہ منعقد کسی تقریب کا منظر ہی یاد کر لو۔ پی سی، شیرٹن میریٹ، جہاں مزدوروں کے غم میں گھلتے ہوئے جب تم یکم مئی کو اکٹھے ہوتے ہو تو موسم کا تذکرہ بھی کچھ یوں کرتے ہو کہ سنا ہے اس بار کافی گرمی پڑ رہی ہے۔ تم دسمبر کے جاڑے کا تذکرہ بھی صرف خبروں میں ہی سنتے ہو۔ تمہارے ہاں پسینہ پونجنے کے لیے بھی ٹیشو کے طور پر ڈالر استعمال ہوتا ہے۔ عجیب تماشا ہے، تم مر بھی جاؤ تو زندہ رہتے ہو اور ہم جیتے جی مزدوروں کے بوجھ تلے مدفون۔ اور ہم جیتے جی بھی موسموں کے بوجھ تلے مدفون۔ تیرے دل کی بات لکھوں تو تالی ہے، اپنے من کا حال لکھوں یا اپنے من کا حال کہوں تو گالی ہے۔ تیری شب میں روشن چاند ستارے ہیں، میرے دن کی صورت کیسی کالی ہے۔ تیرے در پہ خوشبو پہرا دیتی ہے، میرے گھر کے باہر گندی نالی ہے۔ میرے گھر کے باہر گندی نالی ہے، سارے پھول تو چن کر تو لے جاتا ہے، سارے پھول تو چن کر لے جاتا ہے، کانٹوں کی زد میں جو ہے وہ مالی ہے۔ شہرگ پہ تو دانت جمائے بیٹھا ہے، پھر کہتا ہے ان آنکھوں میں لالی ہے۔ بات محض دو موسموں کی نہیں، یہ غربت اور امارت کی دو انتہاؤں کا تذکرہ ہے۔ دسمبر کا جاڑا ہو یا جون کی دوزخ، زرداروں کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ دسمبر صرف اس کی ہڈیوں کا گودا جماتا ہے جس کا گزر بسر صرف دہاڑی پر ہو۔ جون کا دہکتا الاؤ صرف اسے جلساتا ہے جس کے بدن پر نمکین پسینے سے گلا سڑا پہرن ہو۔ شیش محلوں کے باسیوں کے ہاں دھوپ محض وائٹامن ڈی کے حصول کا ایک ذریعہ اور سردی مہنگے کپڑوں کی نمائش کا ایک وسیلہ۔ جس طبقے کی محنت اور مشقت کے بدولت میں 400 رنگ و نیز کی بارش دیکھتا ہوں، وہ اندھیروں میں ٹکرے مارتا ہے۔ میں ایک عام سا آدمی ہوں، میرے پاس چند ٹوٹے ہوئے الفاظ کے سوا کچھ نہیں۔ کوئی زردار نہ میرا محروم ہے اور نہ ہی مجھے اس سے کسی قسم کی عقیدت ہے۔
میرے پیر و مرشد تو وہ ہیں جن کا پسینہ میری دھرتی کی رگوں میں خون بن کر بہہ رہا ہے. ہاں وہی خالی جیبیں ٹٹولنے والے، ننگے پاؤں یہ ڈھونڈنے والے، چھالے کانٹوں سے پھوڑنے والے، بھوسی ٹکڑے ابالنے والے، تن پہ پتوں کو ڈانکنے والے، کل کو کل ہی پہ چھوڑنے والے، کل کو کل ہی پہ ٹالنے والے. ہاں کل کو کل ہی پہ ٹالنے والے، تن پہ پتوں کو ڈانکنے والے، کل کو کل پر ہی ڈالنے والے، جن کی بنتی ہے آنکھ پانی سے، جن کو مٹی سلام کرتی ہے، جن کی آنکھیں اٹھیں تو بارش ہو، جن کی مٹھی میں دنیا آ جائے، جن کے ماتھے پہ آسمان ہو فدا. دنیا جن کو غریب کہتی ہے، دنیا جن کو غریب کہتی ہے.